بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 10 استصحاب کے متعلق اہم مطالب کا بیان، مطلب سکون کا حصہ بے۔ صاحب کتاب جناب شیخ انصاری نے استصحاب کی تعریف کی گفتگو کے بعد استصحاب کے متعلق اہم مطالب اور نکات بیان کرنا شروع کیا ہے۔ تو مطلب اول اور مطلب دوم مکمل ہو گیا۔ مطلب سوم کا دوسرا حصہ ہے علم اصول کے موضوع کے بارے میں صاحب فصول کا نظریہ۔ علم اصول کا موضوع کیا ہے، اس کے بارے میں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ محقق قمی کا نظریہ ہے، اس کے مقابل میں صاحب فصول جناب محمد حسین حائری تہرانی کا نظریہ ہے۔ تو محقق قمی کا نظریہ پہلے درس میں بیان کیا کہ محقق قمی علم اصول کا موضوع دلیل بما ہوا دلیل قرار دیتے ہیں، یعنی کسی چیز کی دلیلیت ثابت ہونے کے بعد علم اصول کا موضوع بنے گا، اور کسی چیز کی دلیلیت کے بارے میں بات کرنا علم اصول کے مسائل میں سے شمار نہیں ہوتا ہے، بلکہ علم اصول کے مبادئ تصدیقیہ میں شمار ہوگا۔ یہ درس نمبر 9 میں اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ ان کے مقابل میں جناب محمد حسین حائری تہرانی کا نظریہ ہے کہ حائری تہرانی فرماتے ہیں کہ علم اصول کا موضوع ذات دلیل ہے، خود دلیل ہے، اور اس کے بعد علم اصول کے اندر اس چیز کی دلیل ہونا اور نہ ہونے کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ علم اصول فقہ کے موضوع کے بارے میں صاحب کتاب نے یہاں پر دو نظریات کی جانب اشارہ کیا ہے۔ ایک نظریہ جناب محقق قمی کا ہے، انہوں نے دلیل بما ہوا دلیل علم اصول کا موضوع قرار دیا ہے۔ دلیل بما ہوا دلیل یعنی ایک چیز کے دلیل ہونے کے بعد علم اصول کا موضوع بنے گا۔ مثال کے طور پر ادلہ اربعہ میں سے ایک کتاب ہے، قرآن دلیل ہے، تو قرآن کی دلیلیت کسی اور جگہ پر ثابت ہونے کے بعد علم اصول کا موضوع قرار پائے گا۔ دوسرا نظریہ جناب محمد حسین حائری تہرانی صاحب فصول کا ہے۔ ان کے مطابق علم اصول کا موضوع ذات دلیل ہے۔ صاحب فصول کا کہنا ہے علم اصول کا موضوع ذات ادلہ اربعہ ہے۔ ادلہ اربعہ کتاب و سنت اجماع اور عقل علم اصول کا موضوع ہے، اور پھر علم اصول میں اس کی دلیلیت کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ آیا ظاہر کتاب حجت ہے یا نہیں ہے، اسی طرح سنت حجت ہے یا نہیں ہے، اجماع حجت ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ علم اصول میں ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ علم اصول میں ان ادلہ کی دلیلیت کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، اور دلیل ہونا ثابت ہونے کے بعد ان کے عوارض کے بارے میں بھی گفتگو کی جاتی ہے۔ اب ایک چیز کی دلیلیت کے بارے میں پہلے بات کی جاتی ہے کہ آیا وہ چیز حکم شرعی کے لیے دلیل بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی ہے، پھر دلیل بننا ثابت ہونے کے بعد اس کے دوسرے مسائل اور عوارض کے بارے میں بھی علم اصول میں گفتگو کی جاتی ہے۔ صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ یہ نظریہ علم اصول کی تعریف کے ساتھ سازگار ہے۔ صاحب فصول کا نظریہ علم اصول کی تعریف کے ساتھ سازگار ہے، مناسب ہے۔ علم اصول کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ انہ العلم بالقواعد الممہدۃ لاستنباط الاحکام الفرعیۃ عن ادلتھا،
احکام فرعیہ کو ادلہ سے استنباط کرنے کے لیے جو قواعد تیار کیا گیا ہے ان کے بارے میں جاننا علم اصول ہے۔ علم اصول ان قواعد و ضوابط کے بارے میں جاننے کا نام ہے جس کو احکام شرعیہ فرعیہ کو ادلہ سے نکالنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ وہ قواعد ممہدہ حجت ہونا یا نہ ہونا علم اصول کے اندر گفتگو کی جائے گی۔ تو یہ علم اصول کی اس طرح تعریف کی گئی ہے، اس تعریف کے مطابق صاحب فصول کا نظریہ مناسب لگتا ہے۔ علماء متاخرین کے مبنا کے مطابق استصحاب مسائل اصولی میں سے ہونا مشکل ہے۔ یہاں تک مصنف نے علماء متقدمین کے قول کے مطابق بحث کی ہے کہ آیا استصحاب مسائل اصولی میں سے ہے یا مسائل فقہی میں سے ہے۔ تو یہ دو مبنا کی بنا پر اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ ایک تو علماء متقدمین کے نظریے کے مطابق گفتگو یہاں تک مکمل ہو گئی ہے۔ علماء متقدمین استصحاب کو ادلہ ظنیہ اور امارت ظنیہ میں سے قرار دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں صاحب قوانین کے نظریے کے مطابق استصحاب کی گفتگو علم اصول کے مبادی میں شمار کیا گیا، اور صاحب فصول کے نظریے کے مطابق استصحاب کی گفتگو علم اصول کے مسائل میں سے شمار کیا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں علماء متاخرین کے قول کے مطابق استصحاب کو مسائل اصولی قرار دینا مشکل ہو جاتی ہے۔ اب آپ استصحاب کی حجت کے بارے میں دوسرے قول کو مانتے ہیں کہ استصحاب اصول عملیہ میں سے ہے، ڈائریکٹ سنت اور احادیث سے لیا گیا ہے۔ اگر اس قول کو مان لیں گے تو استصحاب مسائل اصولی میں سے ہونا مشکل ہے، اور اس میں پیچیدگی ہے کیونکہ علماء متاخرین استصحاب کی حجیت کو احادیث سے ثابت کرتے ہیں۔ اس صورت میں استصحاب بھی دوسرے فقہی قواعد کی طرح سنت سے اخذ ہونے والا ایک قاعدہ شمار ہوتا ہے، اور یہ خود حکم شرعی ہے، یعنی وجوب ابقاء مکان۔ یعنی استصحاب جب حدیث لا تنقض الیقین بالشک سے اخذ کریں گے تو اس صورت میں استصحاب خود حکم شرعی ہے، وجوب ابقاء مکان، گزشتہ حالت کو باقی رکھنا واجب ہونا استصحاب ہے۔ اس کی دلیل نہیں ہے، یعنی حکم شرعی کے ثابت ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ خود حکم شرعی ہے جو کہ سنت سے ڈائریکٹ اخذ کیا گیا۔ ایسی صورت میں استصحاب کے بارے میں بحث کرنا سنت کے احوال کے بارے میں بحث کرنا حساب نہیں ہوگا، چونکہ علم اصول میں ادلہ اربعہ کے احوال اور عوارض کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ استصحاب خود سنت کا مضمون ہے، حدیث کا مفہوم ہے اور حکم شرعی ہے، اور سنت کے احوال اور اس کے عوارض کے بارے میں گفتگو کرنا شمار نہیں ہوتا ہے۔ مسائل اصولی وہ ہے جن کی مدد سے یہ قاعدہ حدیث لا تنقض الیقین بالشک سے استنباط کیا جاتا ہے، اور علم اصول کے مسائل ایسے قواعد اور مسائل ہے جو اس حکم شرعی کو حدیث لا تنقض الیقین بالشک سے استنباط کیا جاتا ہے۔ تو استصحاب خود حکم شرعی ہے جو حدیث سے استفادہ کیا، اور وہ قواعد و ضوابط جو اس استنباط کے راستے میں ہماری مدد کرنے والے ہیں وہ علم اصول کے مسائل شمار ہوں گے۔ خود استصحاب حکم ہے اور قاعدہ فقہی ہے، اور خبر واحد کے احوال کے بارے میں اور خبر میں موجود الفاظ کے احوال کے بارے میں بحث کرنے والے ہیں۔ یعنی علم اصول کے مسائل وہ ہے جو خبر میں روایت میں موجود الفاظ کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان الفاظ کے ظہور کے بارے میں، اور ان الفاظ کے احوال کے بارے میں بحث کرنے والے ہیں۔ تو علم اصول کے مسائل ایسے مسائل ہیں جو استنباط کے راستے میں ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں استصحاب
علم اصول کے مسائل میں سے شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ استصحاب خود حکم شرعی ہے، قاعدہ فقہی ہے، جو کہ حدیث لا تنقض الیقین بالشک سے استنباط کیا گیا ہے۔ اب ان مطالب کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ نعم ذکر بعضهم ان موضوع الاصول ذوات الادلتی۔ نعم، ہاں، شیخ صاحب فرما رہے کہ شیخ انصاری کہتے ہیں ذکر بعضهم، بعض علماء نے ذکر کیا، بعض علماء سے مراد جناب محمد حسین حائری تہرانی صاحب ہے، صاحب فصول کے نام سے مشہور ہے، تو انہوں نے ذکر کیا ان موضوع الاصول ذوات الادلہ، علم اصول کا موضوع ذات ادلہ ہے، ادلہ اربعہ کی ذات علم اصول کا موضوع ہے۔ من حیث یبحث عن دلیلیتها، اس حساب سے، اس حیثیت سے کہ ان ادلہ کی ذوات کی دلیلیت کے بارے میں علم اصول میں گفتگو کی جاتی ہے۔ او اما یعرض لها بعد الدلیلیہ، یا ان کی دلیلیت ثابت ہونے کے بعد ان ادلہ پر عارض ہونے والے مسائل کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ وَلَعَلَّهُ مُوَافِقٌ لِتَعْرِيفِ الْأُصُولِ، اور شاید یہ یعنی گفتگو لعلہ یعنی ما ذکر بعضهم جو صاحب فصول نے بیان کیا ہے، یہ بات تعریف علم اصول کے ساتھ موافق اور سازگار ہے۔ بس صاحب فصول کے نظریے کے مطابق علم اصول کا موضوع ذات ادلہ اربعہ ہے، اور علم اصول میں ان ادلہ کی دلیلیت کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ آیا ادلہ اربعہ کتاب، سنت، اجماع حجت ہے یا نہیں، یہ ساری گفتگو علم اصول کے مسائل میں شمار کی جاتی ہے۔ علم اصول کی تعریف یوں کی گئی ہے: العلم بالقواعد الممہدۃ لاستنباط الاحکام الفرعیۃ من ادلتها۔ علم اصول العلم بالقواعد، ان قواعد و ضوابط کے بارے میں جاننا ہے، الممہدہ جن قواعد کو تیار کیا گیا ہے، لاستنباط الاحکام الفرعیۃ من ادلتها، احکام فرعیہ کو ان کی دلیلوں سے استنباط کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا ہے۔ ایسے قواعد کو جاننا علم اصول کہلاتے ہیں۔ تو یہاں قواعد ممہدہ حجت ہونا یا نہ ہونا بعد میں پتہ چلے گا، تو قواعد ممہدہ کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے علم اصول میں۔ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِكَوْنِهِ مِنَ الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ فَفِي كَوْنِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْأُصُولِيَّةِ غُمُوضٌ۔ وَأَمَّا یہاں سے دوسرے مبنا کے مطابق گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ استصحاب اصول عملیہ میں سے ہے۔ متاخرین کا نظریہ ہے استصحاب اصول عملیہ میں سے شمار ہوتا ہے، اور اس کی حجیت کی دلیل احادیث و روایات ہے۔ اس نظریے کے مطابق استصحاب کو مسائل اصولی میں سے شمار کرنا مشکل ہو جاتی ہے، اس میں پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ آپ علم اصول کے مسائل شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِكَوْنِهِ مِنَ الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ، اما اس قول کے مطابق کہ استصحاب اصول عملیہ میں سے ہے، فَفِي كَوْنِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْأُصُولِيَّةِ غُمُوضٌ، بس ایسی صورتحال میں استصحاب کا مسائل اصولی میں سے ہونا پیچیدگی ہے، یعنی استصحاب مسائل اصولی میں سے ہونے میں پیچیدگی ہے، غموض یعنی مشکل ہے، پیچیدگی ہے۔ استصحاب من کونہی کی ضمیر استصحاب کی طرف اٹھاؤ، یعنی استصحاب مسائل اصولی میں سے ہونے میں پیچیدگی اور مشکلات ہے، یعنی ہم آسانی سے نہیں کہہ سکتے ہے استصحاب مسائل اصولی میں سے ہے۔ کیوں؟ وجہ یہاں سے بتا رہے من حیث ان الاستصحاب حینئذ قاعدۃ مستفادۃ من السنۃ، کہ اس دوران جب اس کو احادیث سے اخذ کیا گیا تو اس وقت استصحاب ایک قاعدہ ہے جو سنت سے لیا گیا ہے، یعنی یہ قاعدہ فقہی شمار ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ التَّكَلُّمُ فِيهِ تَكَلُّمًا فِي أَحْوَالِ السُّنَّةِ، اور استصحاب کے بارے میں گفتگو کرنا سنت کے احوال کے بارے میں گفتگو کرنا شمار نہیں کیا جائے گا،
بل هو نظیر سائر القواعد المستفادة من الکتاب والسنہ، بلکہ یہ استصحاب ہوا کی ضمیر استصحاب کی طرف پلٹاؤ ہوا، یہ استصحاب باقی قواعد کی طرح ہے، المستفادة من الکتاب والسنہ، وہ قواعد قرآن و سنت سے اخذ کیا جاتا ہے، یعنی اس صورت میں استصحاب قواعد فقہیہ کی طرح ہے، وہ قواعد فقہیہ جو کتاب و سنت سے اخذ کیا جاتا ہے۔ والمسألة الأصولية هي التي بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك۔ اور مسئلہ اصولی کیا ہے؟ مسئلہ اصولی هي التي، وہ مسئلہ ہے جس کی مدد سے یہ قاعدہ ائمہ علیہ السلام کے قول لا تنقض الیقین بالشک سے استنباط کیا جاتا ہے۔ تو مسائل اصولی استنباط کے راستے میں واقع ہونے والے ہیں، خود استنباط شدہ جو مضمون ہے وہ مسائل اصولی میں شمار نہیں ہوگا، وہ مسئلہ فقہی ہے۔ وہی المسائل الباحثۃ عن احوال طریق الخبر، اور وہی یعنی یہ مسائل اصولی ایسے مسائل ہے جو خبر کے طریق کے حالات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ مسائل اصولی ایسے مسائل ہے جو طریق خبر کے احوال کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی خبر واحد حجت ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وعن احوال الالفاظ الواقعۃ فیہ، اور مسائل اصولی ایسے مسائل ہے جو حدیث میں واقع ہونے والے الفاظ کے احوال کے بارے میں بات کرنے والے مسائل ہے، مثلا ان الفاظ میں سے کون سا الفاظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے، یہ علم اصول کے مسائل میں شمار ہوگا۔ فهذه القاعدة كقاعدة البراءة والاشتغال نظیر قاعدة نفی الضرر والحراج، بس یہ قاعدہ یعنی هذه القاعدہ یعنی قاعدہ استصحاب قاعدہ براءت کی طرح اور قاعدہ اشتغال یعنی قاعدہ احتیاط کی طرح نظیر قاعدۃ نفی الضرر قاعدہ نفی الضرر و نفی حرج کی قاعدے کی طرح ہے، من القواعد الفرعیہ، اور یہ سارے قواعد فرعیہ قواعد فقہی میں سے المتعلقۃ بعمل المکلف، جو کہ مکلف کے عمل سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ نعم تندرج تحت هذه القاعدہ مسئلۃ اصولیۃ یجری فیہا الاستصحاب، نعم کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے کہ اس نظریے کے مطابق علماء متاخرین کے نظریے کے مطابق استصحاب مسائل فقہی میں سے شمار کیا گیا۔ البتہ استصحاب کے مصادیق اور افراد میں سے کوئی ایک ایسا مسئلہ ہو جو اصولی شمار ہو، یہ ہو سکتا ہے، یعنی استصحاب ہے، قاعدہ استصحاب کے ضمن میں بہت سارے افراد اس کے مصادیق ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک مسئلہ اصولی میں داخل ہونا ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، جس طرح ادلہ نفی حرج کے ضمن میں کیا ہے کبھی کبھار استصحاب داخل ہوتا ہے اور وہ مسئلہ اصولی شمار ہوتا ہے۔ نعم ہاں تندرج تحت هذه القاعدہ مسئلۃ اصولیۃ، ہاں اس قاعدے کے نیچے مسئلہ اصولی داخل ہوتا ہے، یجری فیہا الاستصحاب، اس مسئلہ اصولی میں استصحاب جاری ہوتا ہے۔ کما تندرج المسألۃ الاصولیۃ احیانا تحت ادلۃ نفی الحراج، جس طرح کبھی کبھار مسئلہ اصولیہ ادلہ نفی حرج کے ضمن میں داخل ہوتا ہے، اس کے ضمن میں آ جاتا ہے، جیسے کہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک مسئلہ اصولی ادلہ نفی حرج کے ضمن میں آتا ہے۔ ادلہ نفی حرج یہ نفی حرج خود قاعدہ فقہی ہے جس کو قرآن کے آیت اور احادیث سے نکالا جاتا ہے۔ لا حرج فی الدین، دین میں حرج نہیں ہے، یا قرآن کی آیت ہے وما جعل لکم فی الدین من حرج، اس آیت سے قاعدہ نفی حرج نکالا ہے، اور قاعدہ نفی حرج خود قاعدہ فقہی ہے۔ اما اس قاعدے کے ذیل میں ایک مسئلہ اصولی آ سکتا ہے، جیسے کہ کما ینفی وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه بنفي الحراج، اس طرح
مثال یہ ہے کہ معارض کے بارے میں، حدیث کے معارض کے بارے میں بحث و تحقیق کرنا حتیٰ یقطع بعدمی، یہاں تک کہ معارض کے نہ ہونے کے یقین ہونے تک بحث کرنے کے وجوب کو نفی کیا جاتا ہے بنفی الحرج، قاعدہ نفی حرج کے ذریعے سے، یعنی بنفی الحرج متعلق ینفع ہے، کما ینفع، یہ مجبور پڑے بہتر رہے گا، کما ینفع جس طرح نفی کی جاتی ہے وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه، یعنی معارض کے نہ ہونے کے بارے میں یقین ہونے کے حد تک تحقیق کرنا کے وجوب کو نفی کیا جاتا ہے بعدم حتى يقطع بعدمه، یہاں تک کہ معارض کے نہ ہونے پر یقین ہونے تک تحقیق کرنا لازم نہیں ہے۔ اگر کسی حدیث کے معارض کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اطمینان کے حد تک ڈھونڈ سکتے ہیں، اس سے زیادہ یقین کے حد تک ڈھونڈنا منفی ہے، نفی ہے۔ کیوں؟ قاعدہ نفی حرج کے ذریعے سے۔ نفی حرج قاعدہ فقہی ہے کہ انسان کے لیے عسر و حرج دین میں نہیں ہے۔ عسر و حرج نہ ہونے کے قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کسی حدیث یا کسی دلیل کے معارض کے بارے میں اس حد تک تحقیق کرنا کافی ہے جہاں تک انسان مایوس ہوتا ہے، معارض کے ہونے کے بارے میں مایوس ہونے کے حد تک ڈھونڈ لے تو کافی ہوگا۔ اب یہاں پہ نفی حرج خود قاعدہ فقہی ہے، اس کی ضمن میں یہاں پہ ایک مسئلہ اصولی شامل ہو گیا، کیونکہ مسئلہ اصولی معارض کے بارے میں تحقیق کرنا، حدیث کے معارض کے بارے میں ڈھونڈنا، یہ مسئلہ اصولی ہے۔ تو مسئلہ اصولی قاعدہ فقہی کے ضمن میں اس کی ذیل میں آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔